اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ اس کے جواب میں یہ کریں کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن۔ قربانی شعار اسلام میں سے ہے، قربانی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ظاہر ہے 10 ذی الحج کو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں عید کی، اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 10 ذی الحج کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی دلچسپی پیدا فرمائی ہے، قربانی کے ساتھ شوق اور ذوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میں تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ قریب کھڑا کر کے حضرت فاطمہ کو حضور نے ذبح فرمایا۔ میں اکثر یہ بات آپ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ 2 3 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن قربانیاں اللہ کے رسول ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ کھانا 2 مہینے نہیں پکا اور قربانیاں 2، اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں فقر رہتا تھا۔ 3 دن امام حسن اور حسین 3 دن بغیر سحری اور افطار کے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، پر قربانیاں مولا علی ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سارا سال خوشحال رہتے ہیں اور بڑی سے 10 دن پہلے تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ جو 5 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے ادھار اٹھا لاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب بندہ رب کریم کے راستے میں دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت اسماء سے کہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کر، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ قربانی کے لیے شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں اور دلچسپی پیدا کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ ایک ہے قربانی کرنا اور پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا بھی، وہ سوال کر سکتا ہے۔ چھوڑیں، سارا سال اگر ہم کسی امیر سے لے کے نہیں کھاتے تو کیا گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی؟ بالکل نہیں سوال کریں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کو کس نے اجازت دے دی خالی گوشت کی خاطر؟ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے، نمک دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے، وہ رب کریم 1000 روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ شکوہ بھی نہیں کرنا۔
کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے. اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے، ذبح کس نے کیا، تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے. یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں. اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے. جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں. اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی. ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، 1 آپ کی اپنی ہو گئی. لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے. جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے. اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں. اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں. حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے. چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، ٹکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ. اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا. اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں. بندہ مالدار ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا. اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے. تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں.